السلام علیکم میرے پیارے دوستو، میرا نام ایکیو ہے اور آج جو میں واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں وہ ہے کنجوس شخص اور اس کا عیاش بیٹا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اردو اسٹوری اسپون کے ساتھ جڑ جائیے، کیونکہ یہاں میں آپ کو سناؤں گی ہر روز مزے مزے کی کہانیاں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک شخص بے حد مالدار تھا، مگر وہ انتہا کا کنجوس تھا۔ وہ شخص نہ خود پر کچھ خرچ کرتا اور نہ ہی اپنے بال بچوں پر کوئی رقم خرچ کرتا۔ مال جمع کرنے کی ہوس نے اسے اپنا قیدی بنا رکھا تھا اور وہ اس مال و زر کی لالچ میں اس قدر مبتلا ہو چکا تھا کہ اس سے رہائی کی کوئی صورت نہ تھی۔ اس شخص کا بیٹا اسی غم میں ہر وقت مبتلا رہتا تھا کہ کسی طرح اسے معلوم ہو جائے کہ اس کا باپ یہ تمام دولت کہاں جمع کرتا ہے۔ ایک دن وہ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا اور اس نے اپنے اس بخیل اور کنجوس باپ کے خزانے کا سراغ لگا لیا۔ جب اس کا باپ باہر گیا تو اس نے وہ سارا سونا چاندی اس جگہ سے نکال کر اس جگہ پتھر رکھ دیے۔ باپ جتنا کنجوس تھا، بیٹا اتنا ہی عیاش تھا۔ اس کے ہاتھ جب مال و دولت آیا، اس نے اسے مال مفت کی طرح بے سوچے سمجھے خرچ کرنا شروع کر دیا اور عیش و عشرت کی محفلیں سجانا شروع کر دی۔ جب اس کنجوس اور بخیل شخص پر یہ راز ظاہر ہوا تو وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گیا اور اس غم میں ساری رات جاگتا رہتا، جبکہ بیٹا رقص و سرور کی محفلوں میں ساری رات جاگتا رہتا۔ اگر مال کے اس طرح ضائع ہونے سے پہلے وہ بخیل اور کنجوس سمجھ جاتا تو یقیناً اس کو فائدہ ہوتا۔ مال تو اس لیے ہے کہ اسے اپنے بچوں کی جائز ضروریات اور ان کی بھلائی کے کاموں میں خرچ کیا جائے۔ کنجوس کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ وہ نہ تو خود فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ ہی کسی اور کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ وہ قطرہ قطرہ کر کے مال جمع کرتا رہتا ہے اور پھر اسے دوسروں کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ تو دوستو، آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا یہ آپ مجھے بتائیں گے، اور اگر میں بیان کروں تو میں نے اس واقعے سے یہ سیکھا: اپنی دولت پر سانپ بن کر بیٹھنے سے بچو۔ ایسی دولت کا آخر کیا فائدہ جو ہو کر بھی نہ آپ کے لیے ہو اور نہ دوسروں کے لیے۔ ایسی دولت فتنہ سے کم نہیں۔ ایسے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے کیسے اٹھاؤ گے جن سے دوسروں کو دیکھ کر خود کو خالی نہ رکھو گے؟ بھرے ہوئے ہاتھوں میں کوئی چیز کہاں آتی ہے؟ ہر آتا سانس زندگی تو جاتا سانس موت کی علامت ہے۔ ایک دن ہر چیز کا ہم سے حساب لیا جائے گا۔ کام وہی آئے گا جو ہم نے دیا ہوگا۔ گودام میں بند پڑی گندم کو تو چوہے کھا جاتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنا اور دوسروں کا حق ادا کریں۔ ضرورت سے زیادہ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ اس سے نہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی بلکہ ہماری عزت اور مال و دولت میں بے حد اضافہ ہوگا۔ تو میرے پیارے دوستو، ملتے ہیں کل اگلی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔